اے احد کے اندر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے لڑنے والے فدایان شمع رسالت کے خون کے امینوں، تم کو بھول گیا میرا تقدس کہ میں تمام انبیاء کی سجدہ گاہ رہی ہوں؟ مجھ پر ہوتے ہوئے ظلم کیسے دیکھ لیتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں میں اتنی سفاکیت اور مردہ دلی گر کر گئی کہ تم کو میری عظمت سے زیادہ اپنی اولاد اور اپنی جان کا تحفظ عزیز ہے؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ عزتیں، یہ ثروتیں، یہ املاک، یہ کاروبار تم کو اسلام کے صدقے میں ملا ہے؟ کیا تم جہاد کی فرضیت سے انکار کر بیٹھے؟ کیا آپ جانتے ہیں فلسطین انبیاء کرام کی سرزمین رہی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم کو معراج شریف کے موقع پر مسجد حرام سے جس جگہ لے جایا گیا وہ یہی مسجد اقصیٰ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ یہی مسجد اقصیٰ ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو اپنی اقتداء میں نماز ادا کروائی؟ جی بالکل صحیح سنا آپ نے، یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جس مسجد سے نبی رحمت معراج پر تشریف لے گئے۔ درست سنا آپ نے کہ یہی مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ جی ہاں، بالکل درست پہنچے، یہی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد روئے زمین پر مسجد حرام یعنی کعبہ شریف کے 40 سال بعد ہی رکھ دی گئی تھی۔ اور کیا نبی پاک کی اس حدیث پاک کو آپ جانتے ہیں جو آپ نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائی؟ جس نے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرے کا احرام باندھا، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یا اس کے لیے جنت واجب کر دی جائے گی۔ کیا بات ہے، ذرا سنیے گا، یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے اندر ادا کی جانے والی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کی تعمیر کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان، میں اس کو دیکھ کر خوش ہوا، اب جو چاہتے ہو مانگو میں عطا کروں گا۔ حضرت سلیمان نے جو 3 دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا مسجد اقصیٰ کے لیے تھی کہ یا اللہ اس مسجد کو اتنا بابرکت بنا دینا کہ جو بھی یہاں صرف نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دینا جس طرح وہ آج ماں کے پیٹ سے جنم لے کر گناہوں سے پاک پیدا ہوا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے، اسی کو المسجد الاقصیٰ، اسی کو الحرم القدسی، اسی کو بیت المقدس، اسی کو القدس کہا جاتا ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم اور جناب سیدنا لوط علیہ السلام کی ہجرت کا جو ذکر آیا قرآن پاک میں، وہ بھی اسی مسجد اقصیٰ کی سرزمین کی طرف تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی جناب داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر کروایا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سرزمین پر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے؟ اور چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس کو سورۃ النمل میں ذکر کیا گیا، وہ بھی اسی سرزمین پر رونما ہوا۔ کتنی ایمان افروز بات ہے کہ قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کے محراب کا جو ذکر آیا وہ محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسی شہر کے بارے میں کہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے شہر کو مقدس انبیاء کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اسی سرزمین پر کنواری پاک مریم علیہ السلام کے بطن اطہر سے حضرت عیسیٰ کی ولادت مبارک بھی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو جب ان ظالم یہودیوں نے معاذ اللہ قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی شہر سے آسمان پر اٹھایا۔ آخری وقت میں جب قیامت قریب ہوگی تو حضرت عیسیٰ زمین پر تشریف لائیں گے تو اسی سرزمین پر قیام فرمائیں گے۔ دجال کو بھی حضرت عیسیٰ اسی سرزمین کے ایک مقام پر قتل کریں گے۔ یہی سرزمین آخری وقت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز ہوگی، یہی سرزمین ارض معاشر بنے گی۔ سیدنا صدیق اکبر نے عسکری اور افرادی قوت کی شدید قلت کے باوجود نبی رحمت کا تیار کردہ لشکر اسی سرزمین کی فتح کے لیے بھیجا۔ دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر فاروق چل کر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر نماز بھی ادا فرمائی، اس کی عظمت کو اجاگر کیا۔ اور یہی وہ سرزمین ہے کہ دور فاروقی میں اس کی فتح کے بعد تقریباً 500 سال تک وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر عیسائیوں نے مذہبی جنگوں کا آغاز کیا جنہیں صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے، اور پھر یہ مسجد 88 سال تک ان کے قبضہ میں رہی۔ پھر عظیم الشان اسلامی سپہ سالار حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ، جو سلطان نور الدین زنگی کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے فتح کیا۔ پھر 761 سال تک دوبارہ مسلمان اس کے امین اور محافظ رہے۔